نہج البلاغہ کس نیت سے جمع کی گئی ہے، یا نہج البلاغہ کو جمع کرنے والے، تالیف کرنے والے عالم بزرگوار سید رضی کا، جو اس کتاب کو جمع کرتے ہوئے خود انہوں نے بھی کہا اس کے نام سے بھی اور اس کتاب کے محتوا یعنی اس کے مٹیریل سے بھی جو چیز واضح ہے وہ کیا ہے کہ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے خطبات، آپ کے خطوط اور آپ کے فرمودات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ عرب کے پاس محفوظ تھا، آپ کے خطبے، آپ کے خطوط اور آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات۔ اب یہ کیسے محفوظ تھا، یہ وہ بحث ہے جو میں پہلے اپنے خاص طور پر نوجوان ساتھیوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ایک عام بحث جو نہج البلاغہ میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بھئی نہج البلاغہ تو مثلا 3 صدی ہجری میں 300 سال کے بعد، 250 سال کے بعد اس کی تالیف کی گئی، لہذا اس کی اسناد کمزور ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کی پہلی کتاب کب لکھی گئی؟ مثلا عالم اسلام میں جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب، جس کی مثلا صحت کے اعتبار سے بھی ہمارے برادران میں ایک نظریہ پایا جاتا ہے، مثلا بخاری شریف کب جمع کی گئی؟ مثلا مسلم کب جمع کی گئی؟ مثلا سنن نسائی کب ہوئی؟ سنن ابی داؤد وغیرہ یہ کتابیں، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، امام مالک کی موطا کب لکھی گئی؟ تو اب جتنی بھی کتابوں کو تلاش کریں گے، کوئی 100 سال کے بعد، کوئی 150 سال کے بعد، کوئی 200 سال کے بعد، یہ ساری کتابوں کی آپ کو جمعاوری اس انداز سے ملے گی۔ تو اب جو اشکال آپ نہج البلاغہ پہ کرنے جا رہے ہیں وہ حدیث کی تمام احادیث کی کتابوں کے اوپر بھی وارد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ بات تاریخ کی مسلمات میں سے ہے کہ کم از کم 100 سال تک حدیث کے اوپر ایک خاص قسم کی پابندی تدوین حدیث کے اوپر لگائی گئی۔ اس موضوع پر اگر جو بھی مٹیریل آپ دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، کتب بھی اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ ایک تاریخ کی مسلم حقیقت ہے کہ 100 سال تک احادیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمومی طور پر کہنے پر پابندی عائد۔ بس اس کا مطلب کیا ہے، فضا کو تھوڑا سا سمجھیں کہ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیوں کیا گیا، کیسے ہوا، لیکن اشارہ ایک مقام پہ ضرور کروں گا۔ لہذا اب یہ جو نہج البلاغہ کے لیے کہا جا رہا ہے، اب اس سے ہٹ کر میں دوبارہ آپ کو لے کر جاؤں گا اس فضا میں کہ جہاں پر ہم عرب کو پہلے سمجھیں کہ عرب کا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ کس قسم کا تھا، اور ان کے ہاں خطبات یا ان کے ہاں قصیدے یا ان کے ہاں لٹریچر کیسے محفوظ رہتا تھا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ دور ہے جس میں کاغذ اور قلم ہمارے اور آپ کے دور کی طرح سے اول اتنا عام نہیں تھا۔ ثانیاً اگر کاغذ اور قلم کہیں پر استعمال ہوتا بھی تھا تب بھی عرب کا جو یہ سب کانٹیننٹ جو آپ کہہ لیں، یا عرب کا جو یہ شبہ جزیرہ جو ہے، اس کے اندر عرب جہاں پر موجود تھے وہاں پر کاغذ اور قلم کا استعمال کم تھا، لہذا بہت ہی تھوڑے لوگ ایسے تھے کہ جن کو کتابت آتی تھی، بہت ہی تھوڑے لوگ ایسے تھے کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک زبان کے لٹریچر کی اور دوسری حافظے کی۔ عرب نے کاغذ اور قلم سے زیادہ اپنے برین کو استعمال کیا۔ اب یہ ان دونوں چیزوں کے اندر ایک لنک ہے، وہ لنک کیا ہے؟ جتنا بھی لٹریچر قوی ہوتا چلا جاتا ہے اس کا ادبی اور اس کا فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کیفیت اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے، انسانی حافظے کے اوپر اس کی تاثیر اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ سے ابھی میں پوچھوں کہ آپ کوئی ایک جملہ مجھے بتائیں، مثلا کوئی ایک جملہ جو آپ کے ذہن میں موجود ہو، تو جب آپ ریکال کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی حکمت، کوئی نہ کوئی ایسا جملہ آپ کے ذہن میں کہیں محفوظ ہوگا۔ البتہ وہ جملہ زیادہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا جس کی ادبی اور فصاحت اور بلاغت کی کیفیت کو آپ نے حس کیا ہوگا یا اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کو اپنی زندگی میں آزمایا ہوگا۔ یہ ساری بات اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ عرب، آپ غور کیجئے گا، ایک طرف لٹریچر کے رسیاں ہیں، دوسری طرف سے ان کا حافظہ قوی ہے۔ پیغمبر کے بعد، اسلام آنے کے بعد کچھ چیزوں کے اندر جب عرب نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے، قرآن کا احتمام کیا گیا، حدیث کا اہتمام کیا گیا،
اور اس کے بعد اگر کسی شخصیت کے اعتبار سے یہ اہتمام عربوں میں جاری رہا ہے ان کی نسلوں میں تو وہ ذات گرامی حضرت امیر ہے۔ اس لیے کہ اپنے بچوں کو فصیح اور بلیغ بنانے کے لیے حضرت کے خطبوں کو صرف اس نیت سے بھی یاد کرایا جاتا رہا کہ یہ خطبے اگر ہمارے بچوں کو یاد ہوں گے تو ان کی زبان میں فصاحت اور بلاغت خود بخود پیدا ہوگی۔ لہٰذا طول تاریخ میں، اب یہ میں بحث کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں کلیئر ہوں، یہ اب اس زمانے کا مرحلہ نہیں ہے، طول تاریخ میں نہج البلاغہ نے اپنی فصاحت اور بلاغت کے اس سٹینڈرڈ کو ثابت کیا ہے کہ اب بھی عرب زبان بولنے والے حتیٰ غیر مسلم عرب ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جب وہ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو اس کی فصاحت اور بلاغت کے سحر میں ایسا گرفتار ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے آپ کو غیر مسلم عرب ایسے ملیں گے کہ جن کو نہج البلاغہ زبانی یاد ہے۔ حتیٰ میری اپنی اطلاع میں ہے، ہمارے علماء اہل سنت کے دوستوں میں سے ایک دوست، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی وہ افراد کے جو خاص طور پہ ادبیات پڑھتے ہوئے فصاحت اور بلاغت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، نہج البلاغہ کو تسلیم کریں یا نہ کریں، نہج البلاغہ صرف اس نیت سے حفظ کرتے ہیں کہ یہ کتاب اگر ہم حفظ کریں گے تو ہمارے اندر فصاحت اور بلاغت پیدا ہو جائے گی۔ یہ نہج البلاغہ کی اسٹرینتھ ہے۔ یہ نہج البلاغہ جس نے، اب اگر ہم تیسری صدی ہجری کو بھی کنسیڈر کر لیں تو یہ سمجھ لیں کہ 1100 سال سے نہج البلاغہ عربی فصاحت اور بلاغت کی دنیا کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ اب اس زمانے میں سید رضی نے کیا کیا؟ سید رضی نے جب دیکھا کہ عوام الناس کے اندر حضرت کے خطبوں کی ایک بڑی تعداد، خطوط کی ایک بڑی تعداد، اقوال کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تو حضرت رضی نے اس زمانے میں پورے خطبے نہیں، پورے خطوط نہیں، بلکہ کیا کیا؟ حضرت کے خطبوں کے ان کے اپنے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ حصے تھے ان کو، یعنی نہج البلاغہ خود اقتباس ہے حضرت امیر کے خطبوں اور خطوط کا۔ لہذا آپ جب بھی نہج البلاغہ پڑھ رہے ہوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نہج البلاغہ میں بیان ہونے والے بہت کم خطبے ایسے ہیں جو مکمل ہیں، بہت کم خطوط ایسے ہیں جو مکمل ہیں، مکمل نہیں ہیں، بلکہ کیا کیا گیا ہے؟ خطبوں میں سے اقتباس لیا گیا ہے، خطوط میں سے اقتباس لیا گیا۔ کون سا؟ وہ اقتباس لیا گیا ہے جو کہ سید رضی کے خود مؤلف کا مسئلہ ہے یہ، مؤلف نے جن کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سپریم پایا ان کو جمع کیا ہے۔ لہذا سید رضی نے نہج البلاغہ کی اسناد پر کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ خطبے تھے جو عرب میں اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان میں جس کو بھی فصاحت اور بلاغت کا شوق تھا اس کو ویسی زبانی یاد تھی۔